یہ حماس کے جو نمائندے ہمارے یہاں آئے تھے، انہوں نے تقریر بھی کی تھی قرآن آڈیٹوریم میں، اگر اس کا پورا جو ایسنس تھا وہ آپ کے سامنے ہو، ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ایک زونل پیکٹ اس کا بنا لیا جائے اس پورے علاقے کا، مسلمان لیبر ہے، موجود ہے، تیل موجود ہے، اس کو استعمال کیا جائے، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارے پاس ہے، یہاں ٹیکنالوجی بڑھائی جائے، اس کا جو ہے ایک اقتصادی جو ہے یہاں جنت پیدا کر دی جائے، اور اس کی جو اصل جو ہے پھل وہ ہم کھائیں گے، محنت وہاں کریں گے، پانی دیں گے اور پودوں کو جو ہے سینچیں گے، وہ مسلمان کریں گے۔ تو اس سے آگے جا کر براہ راست حکومت قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے ان کا نقشہ۔ فنڈامنٹلسٹ اس کے لیے بےتاب ہے کہ نہیں، ہمیں تو گریٹر اسرائیل حکومت قائم کرنی۔ یہ تصادم ان کے مابین ہے۔ اب دیکھیے کب وہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں کسی شخص کو کھڑے ہو کر وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، وہی المسیح الدجال ہوگا۔ مسیح وہی کہ جس کی ان کے ہاں روایت موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے مسلسل جو انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ ایک پیشن گوئی کرتے رہے، ایک مسیح آئیں گے، وہ تمہارے نجات دہندہ ہوں گے۔ وہ مسیح آ گئے، حضرت مسیح علیہ السلام، انہوں نے رد کر دیا، مرتد قرار دیا، پھانسی پر چڑھوا دیا، اپنے بس پڑتے اللہ نے جو کیا وہ اللہ کا معاملہ، لہذا وہ پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ جگہ خالی ہے نا، اسامی خالی ہے۔ اس خالی اسامی کو پر کرنے کے لیے کوئی یہودی فنڈامنٹلسٹ کھڑا ہو جائے گا، میں ہوں مسیحا اور میں تو اب قائم کروں گا اسرائیل کم وقت میں۔ یہ صرف جو ہے اقتصادی استحصال کافی نہیں ہے، ہماری باقاعدہ حکومت قائم ہونی چاہیے نیل سے فرات تک۔ یہ ان کا ایک خواب ہے۔ بہرحال یہ بھٹی وہاں دہکنے والی ہے، اور اس بھٹی ہی کا دوسرا حصہ وہ ہے جو بوسنیا سے شروع ہو چکا ہے۔ بوسنیا سے یہ در حقیقت کرسچین فنڈامنٹلزم کا ہے آنسلاٹ جس کا آغاز ہوا ہے، اور کس حکمت سے بات چل رہی ہے، ذرا سی نگاہیں ادھر کر لیجئے تاکہ گورالزے کا ستیہ ناش کر کے پھر الٹیمیٹم دیجئے بھاگ جاؤ، واپس چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ اب جو انہوں نے بنائے تھے کہ یہ علاقے ہیں امن کے گہوارے، انہیں ایک امن کے گہوارے کا حشر دیکھ لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ ان کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائیں، یستفزہم من الارض، یہاں سے یہ بھاگے، جان بچا کر بھاگے نکلے۔ بہرحال اس علاقوں کو انہوں نے خالی کرانا، اور اس کے بعد ان کا اگلا ہدف جو ظاہر بات ہے کہ یورپ کی سرزمین پر استنبول اسلام بول کیسے برداشت ہوگا؟ اور جس طریقے سے رشینز اب ان سربز کی پشت پناہی پر آ رہے ہیں، یہ نسلیت اور مذہبیت دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ تو خطرناک شاید دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ یہ ہے در حقیقت جو آنے والے حالات و واقعات ہیں اس علاقے کے۔ ادھر سے عیسائی آنسلاٹ ہوگا، جو حدیث میں الملحمۃ العظمی جس کا حوالہ دیا گیا ہے، جو آرمگیڈون ہے عیسائی روایات میں، وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس وقت جب یہ کہ مسجد شہید ہوگی، جو فنڈامنٹل مسلمان ہے وہ کھڑا ہوگا، وہ احتجاج کرے گا، اس کو سب سے پہلے تو اپنے حکمران بھونیں گے، اور رہی صحیح کسر جو عیسائی اور یہ یہودی جو ہے یہ پوری کریں گے۔ یہ تو سیناریو ہے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ تو یہ احادیث سے جو نقشہ سامنے آتا ہے، اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات جو اسٹیج ہیز بین سیٹ، وہ سارے کے سارے معاملات آنے والے ہیں۔ اب آ جائیے جب کہ عالم اسلام کا قلب اور میسرہ تو اس حال میں ہے، گویا کہ اب ساری توجہ جو ہے اب ہماری مرکوز ہونی چاہیے اس کے دائیں بازو کی طرف، میمنہ دایاں بازو۔ یہ دایاں بازو کسی زمانے میں تو مسلسل تھا، ایران، افغانستان، ترکستان کے دو حصے تھے، روسی ترکستان ہو گیا، بعد میں چینی ترکستان ہو گیا، پہلے تو یہ ایک ہی علاقہ تھا۔ ہندوستان بنگال سے ہوتا ہوا، برما سے ہوتا ہوا، پھر سیدھا چلا گیا، پھر یہ جاوا، سماٹرا، بورنیو، یہ سارا علاقہ جو اب ملائیشیا اور انڈونیشیا، یہ بڑا مسلسل رائٹ ونگ تھا عالم اسلام۔ لیکن یہ کہ اب بھارت درمیان میں ہے، جیسے خنجر کی شکل ہے اسرائیل کی، وہ عالم اسلام کے قلب میں پیوست ہے۔ نقشے میں جب بھی دیکھیں گے وہ خنجر نظر آئے گا، بعین ہی کشمیر کا وہ دستہ ہے، اور نیچے وہی ٹرائنگل جو ہے بھارت کی، وہ اس عالم اسلام کے میمنہ کے اندر، سینے کے اندر چونکہ نصب ہے، لہذا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہ پورا جغرافیہ اپنے ذہن میں جما لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے جسے ہم کہیں گے وسط ایشیائی مسلم بلاک، اس وقت نہیں ہے بلاک کی شکل میں،
پوٹینشل بلاک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بلاک ہے، ایران، افغانستان، پاکستان. اور ان کے بارے میں ذرا یہ تشبیہ میرے ذہن میں آئی ہے، آپ کو بھی منتقل کر رہا ہوں، اور چونکہ اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے یہ بات ہم انشاءاللہ دور دور تک پہنچائیں گے، اسی لیے بعض باتیں جو میں نے پہلے کہی ہیں دہرا رہا ہوں. نقشے پر دیکھیں گے تو پاکستان اور ایران ایسے ہیں جیسے رحل کے دو بازو ہوتے ہیں، اور جیسے اس کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے ایسے افغانستان جو ہے اس رحل کے اندر رکھا ہوا ہے، یا یوں کہیے دو بازوؤں کے درمیان گود میں پاکستان اور ایران کی گود میں افغانستان ہے. اور جیسے افغان کا جو ہے اوپر پگڑ بہت بڑا ہوتا ہے، ضمیر جعفری صاحب کا شعر کوئی صاحب مجھے یاد کرا دے، بڑا پیارا شعر تھا افغان کے بارے میں کہ سر پہ لیے پھرتا ہے پورا افغانستان، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ پورا افغانستان معلوم ہوتا ہے کہ سر پہ اٹھائے پھر رہا. تو وہ جو پگڑی ہے ان تین ملکوں کے اوپر، وہ ترکستان کے وہ علاقے ہیں، یہ سب شمال میں ہمارے، کہیں وہ ترہ بڑا نکل گیا ہے، قازقستان جو ہے وہ بہت دور تک نکل گیا ہے، باقی زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ تو افغانستان کے، کچھ ایران کے یہ شمال میں واقع ہیں. یہ ہے سینٹرل ایشیا کا مسلم بلاک. جغرافیائی طور پر تو اب بھی بلاک ہے، ویسے بلاک کی شکل میں نہیں ہے، لیکن ایک پوٹینشل بلاک کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد بھارت، ادھر چین، ان دونوں ملکوں کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، جتنے مسلمان اس وقت پاکستان، افغانستان اور ایران میں ہیں تقریباً اتنے ہی مسلمان بھارت میں، وہ ہے مائنورٹی، تعداد بھی نہیں ہے ذرا ان کی، اس لیے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ سے کم ہم نہیں، 18 سے تو لازماً کم نہیں. تو گن لیجئے ایران، افغانستان، پاکستان. اور جتنے مسلمان اس روسی ترکستان کے علاقے کے اندر آباد ہیں اتنا ہی مسلمان تقریباً چینی ترکستان کے اندر آباد ہیں. تو یہ ایک تو ہے وہ بلاک، ان چار حصوں کا کہیے، ویسے ممالک تو کئی بن جائیں گے، یہ ترکستانی ریاستیں تعداد میں تو کئی ہیں، لیکن چار سمجھیے، ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان، یہ ایک بلاک ہے. ساتھ جو علاقہ ہے بھارت، اس میں 15 کروڑ، 18 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان، ادھر تقریباً 7 کروڑ لگ بھگ جو ہیں وہ چینی ترکستان کے اندر. اس نقشے کو ذہن میں جمائیے. اس کے بعد وہ مشرقی بازو ہے، اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے زیادہ عرض نہیں کرنا. اس میں انڈونیشیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آبادی کا سب سے بڑا ملک. اس کو عیسائیت نے اس طرح ٹارگٹ کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر مشنری ایکٹیویٹی ان کی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی ہے، اور حکومت کی سطح پر اتنا تعاون ہے عیسائیوں کے ساتھ. مسلم فنڈامنٹلزم کو کرب کیا جاتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، اور ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ عیسائی مشنریز کو وہاں پر سپورٹ کرتی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلی صدی کے ربع اول کے اندر عیسائی مشنری، باقاعدہ ان کے ریٹن کلیمز ہیں، ہم انڈونیشیا کو خالص عیسائی ملک بنا لیں گے. ہوگا کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ دعویٰ ان کا ہے. ملائیشیا ہے، بڑا اچھا ملک ہے، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، سیدھے، لیکن یہ کہ ایک تو چھوٹا ملک، کوئی حیثیت نہیں. دوسرے یہ کہ وہاں چینی جو ہے مائنورٹی بڑی ایکٹیو ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، بہرحال وہ ہمارا ہی جسم کا ایک حصہ ہے سابق، وہاں پر بھی جو سیکولرزم ہے اس کا تقریباً فیصلہ کن غلبہ ابھی ہے، واللہ عالم. لیکن یہ کہ بیچ میں بھارت ہے، اس لیے اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو پوٹینشل جو ہے وسط ایشیائی مسلم بلاک، یہ ہے کہ جس پر ہماری توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے. اس میں خاص طور پر 2 حدیثیں جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ نوٹ کرائی، آج پہ نوٹ کر لیجیے. ایک تو وہ حدیث کہ جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج ناس من المشرق یعطئون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے لوگ آئیں گے، نکلیں گے، جو جب وہاں پہ بھٹی دہکے گی مڈل ایسٹ میں، اور وہاں پر مسلمانوں کی قیادت ایک صاحب کے ہاتھ میں ہوگی جن کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، وہ مہدی کا لفظ جو ہے اس سے وہ شیعوں والے مہدی کو آپ قیاس نہ کیجئے، بہرحال مسلمانوں کے قائد ہوں گے، اللہ عطا فرمائیں گے. خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو خون اسماعیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ اٹھا دے گا کسی کو.
وہ کوئی امام غائب نہیں ہے جو حاضر ہوں گے، اس وقت پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہوں، اور اس لیے کہ اب دور نہیں ہے معاملہ۔ بہرحال جب وہاں پر وہ بھٹی دیکھے گی تو مدد کے لیے یہاں سے جائیں گی فوجیں جو ان کی حکومت وہاں قائم کریں گی۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہلے کچھ ہو چکا ہوگا تب نہ۔ یخرج ناس من المشرق، مشرق جزیرہ نما عرب کا مشرق یہی ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ یؤتون للمہدی، وہ فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے منزل پر منزل مارتے ہوئے آئیں گے اور مہدی کی مدد کریں گے، اور وہاں یعنی سلطان ہی اس کی حکومت قائم کریں گے۔ دوسری حدیث ہے، یہ چونکہ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت اہم ہے اس اعتبار سے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں مشرق کا لفظ نہیں ہے، ایک علاقے کا نام ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، رواہ الترمذی رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں نکلیں گی، علم برآمد ہوں گے، سیاہ علم، انہیں کوئی واپس نہیں کر سکے گی، کوئی طاقت ان کا منہ نہیں پھیر سکے گی، وہ بڑھتے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ایلیا میں وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے۔ اب یہ خراسان اور ایلیا حضور کے زمانے میں کسے کہتے تھے؟ ایلیا یروشلم کا نام ہے۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جب یروشلم کو بالکل منہدم کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا، اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ کئی 100 سال بعد رومن ایمپرر ہیڈریان نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، یروشلم نام نہیں رکھا ایلیا۔ عیسائی ہسٹری میں اس کا نام ایلیا ہے، حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا، یہی یروشلم۔ اور نمبر 2، خراسان کا علاقہ حضور کے زمانے میں وہ ہے جو میں نے ابھی جو آپ کو یہ مشرقی وسطی کا مسلم بلاک، مشرقی ایشیا کا مسلم بلاک جو بتایا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ خراسان ہے حضور کے زمانے کا۔ پورا افغانستان اور کچھ علاقے پاکستان کے، افغانستان اور ایران کے اور ترکستان کے، یہ علاقہ حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ ان دونوں حدیثوں کے حوالے سے اب بات یوں سمجھیے کہ اس وقت کا جو بھی نقشہ سامنے موجود ہے اسے بھی دیکھ لیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا آئینہ جو ہے اس میں جس حقیقت کا انعکاس ہو رہا ہے، متفق گردید روئے رائے بو علی بارائے من، بات تو ایک ہو گئی۔ اس پر جو مرکوز کیجئے اپنی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے، میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے، خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے، پورے ہندوستان میں
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائیاں اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان ہے۔ افغانستان میں 10 لاکھ سے زیادہ جانیں دی جا چکی ہیں، جو بھی ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ اس جہاد میں شامل تھے، پھر جو آپس کے اختلافات ہیں، اس جہاد فساد بن چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود نوٹ کر لیجئے یقیناً وہاں بہت سا خون نہایت خلوص کے ساتھ اور بہت سی جانیں نہایت اخلاص کے ساتھ دی گئی۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ خون رنگ نہ لائے، اگرچہ سزا ہمیں مل رہی ہے اس غلطیوں کی جو کی گئی، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوئی، یا یہ کہ ایک امیر کے پیچھے جہاد نہیں کیا گیا۔ جہاد اسلامی کی شرط لازم ہے یہ ایک امیر کے اطاعت۔ ذرا سی خطا ہوئی تھی صحابہ کرام سے، 35 صحابہ سے غزوہ احد میں، اور وہ سزا اللہ نے دی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اگر صحابہ کو سزا دی اللہ نے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ سزا مل رہی ہے۔ بہرحال یہ سزا کا وقت ختم ہوگا، لیکن اس وقت جان لیجئے جو پوٹینشل ہے وہاں اسلام کے لیے، یہ یو این او کے پیٹ میں جو درد اٹھتا ہے، یہ مستری صاحب کوئی ہیں جو اس وقت پتہ نہیں کیا وہاں پر اپنا مستری پنا کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یو این او کا نمائندہ بطرس غالی کا نمائندہ آئے گا تو وہ تو اس آپس کے اختلافات کو اور بھڑکائے گا۔ ان کے اپنے مقاصد ہیں، وہ مدد دیتے ہیں تو کسی وجہ سے دیتے ہیں۔ اب پھر مروڑ اٹھتا ہے ان کے پیٹ درد میں، جو پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا ہے کہ پھر مدد آنی چاہیے، اتنے کروڑ ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مدد ہونی چاہیے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ وہ اپنا اس خیر کا پردہ ہے، اسی کے اندر اپنے شر کے جو مذموم عزائم پورے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو جائے تو گود میں افغانستان رکھا ہے، پھر یہ کہ وہاں کا معاملہ بھی سلجھنے کا اور حل ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا، اور اگر ان دونوں کے درمیان کے بھی کوئی مفاہمت نہیں ہوتی تو کوئی امکان نہیں۔ وہاں بھی آپ کو معلوم ہے جو مختلف فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک شیعہ سنی فیکٹر بھی ہے وہاں کے فساد کا۔ باقی رہ گئے جو اوپر کے شمالی علاقے ہیں، وہ قازقستان سے لے کر اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں تک، یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں تو میں نے بات آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے ایک ملاقات میں بتایا تھا، جہاں میں گیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے ماڈل۔ ظاہر بات ہے کہ 70 برس گزرے، ان کی جو بھی ذہنی جو بھی ان کی تبدیلی آئی ہے، برین واشنگ ہوئی ہے، وہ اسلام وغیرہ سے کتنے کچھ اب واقف رہ گئے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی ماڈل تو پیش کرو نا ہمارے سامنے۔ ان کے یہ الفاظ نقل کیے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی۔ اسلام کے نام سے تو یا تو سعودی عرب کے اندر کوئی حکومت ہے، کوئی قوانین وغیرہ شریعت کے ہیں، تو وہ تو ہمیں اس لیے قابل قبول نہیں، وہ بادشاہت ہے۔ An Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy۔ یہ ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہے، یہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول، تو کوئی ماڈل چاہیے ہمیں۔ بہرحال یہ ہے وہ کیفیت ان کی
اور اس وقت جو کچھ مستری صاحب کرتے پھر رہے ہیں وہاں پر، مجھے تو اقبال کے وہ شعر یاد آیا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ یہ جو بھی ابلیس کی جو بھی ہدایت تھی تو شاید وہی کچھ کر رہے ہوں کہ یہ جو بھی فنڈامنٹلسٹ ہیں ان سے کسی طریقے سے قیادت چھین کر، بہرحال اس میں جو بھی غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں خود ان کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، سارا الزام شیطان پر نہ ڈالیے، ہمارے اپنے کرتوت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ایک مختصر جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد مشرق میں چلیے، چین میں آپ کو بتا چکا ہوں، چین کے بارے میں البتہ چند اور حقائق میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ایٹمک پاور ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اے ہارڈ نٹ ٹو کریک اینڈ اے ہیڈ ایک، ابھی تک وہ مسئلہ قائم ہے۔ نظام کے اعتبار سے وہاں صورت یہ بن گئی ہے کہ ایک نظام کو چھوڑ کر آ تو رہے ہیں رفتہ رفتہ، لیکن کوئی چونکہ دوسرا نظام سامنے ہے نہیں، لا محالہ ان کی پیش رفت بھی پھر وہی مغرب کا جو بھی نظام ہے سودی اسی کی طرف ہوگی، اس لیے کہ دوسرا ماڈل کوئی موجود نہیں۔ لیکن یہ وقت ہے اصل میں کہ اگر کوئی ماڈل ان کے سامنے آ جائے تو مجھے بتائیے کس دلیل سے وہ اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ کوئی متوازن معیشت کا نظام جس میں وہ سرمایہ داری نہ ہو لیکن کچھ آزادی بھی ہو، کچھ انسان کی جو بنیادی جبلت ہے اس کے تقاضوں کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ آج جب میں یہ نوٹس بنا رہا تھا مجھے واقعہ یاد آیا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دیکھیے کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اس وقت ایک چڑھتی آندھی تھی، یہ سوشلزم اور کمیونزم کا انقلاب آیا تھا 1917 میں، اور تقریباً 1920 کے آس پاس مولانا عبید اللہ سندھی جو ہے وہ پہنچے ہیں روس، اس لیے کہ جیسے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر دیا تھا شریف حسین والی مکہ نے، اور گرفتار کر کے انگریزوں کی خدمت میں پیش کر دیا، یہی حشر ان کا ہونے والا تھا، اس لیے کہ حضرت شیخ الہند کے نمائندے کی حیثیت گئے تھے وہاں سے مدد لینے کے لیے۔ انہیں بر وقت اطلاع مل گئی، وہ روس کا بارڈر کراس کر کے روس کی طرف چلے گئے۔ ہندوستان میں تو آ نہیں سکتے تھے، وہ تو غدار تھے، باغی تھے انگریز کے۔ ابھی وہ نیا انقلاب آیا تھا، انہوں نے سوچا اگر اس وقت اسلام کا ان کے سامنے نقشہ پیش کیا جائے تو سابقہ نظام ٹوٹ چکا، نیا نظام ابھی بنا نہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، تو اگر اس وقت ان کے سامنے اسلام آ جائے تو یہ قبول کر لیں گے۔ لینن سے انہوں نے انٹرویو مانگا، لینن بستر مرگ پر تھا اس وقت، اس نے معذرت کی، ٹراٹسکی سے گفتگو ہوئی، ٹراٹسکی نے بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی ہے، بڑی تفصیل سے بات سنی ہے، سن کر جواب یہ دیا ہے کہ مولانا نظام تو یہ بہت عمدہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے، لیکن کہیں آپ نے اسے قائم کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کا قول یہ کہ اس کے بعد میری نگاہیں زمین میں گڑ گئیں، میں اسے آنکھیں چار نہیں کر سکا۔ آج میں سوچ رہا تھا کاش کوئی ہو کہ جو چینیوں کو بتا سکے کہ کوئی اور نظام ہے، ضروری نہیں ہے کہ سوشلزم سے سیدھے جاؤ اور ویسٹرن کیپٹلزم کی گود میں جا بیٹھو، کوئی اور نظام ہے، لیکن کوئی جا کر بتائے بھی تو ان کا جواب تو ان کا یہی ہوگا تم نے اپنے گھر میں قائم کیا ہے۔ جب تک وہ ماڈل نہ ہو، یعنی وہ دور وہ تھا جبکہ یہ انقلاب ابھی آگے بڑھ رہا تھا، جس کو کہا تھا کسی نے، مولانا ظفر علی خان نے، کہ ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے، تو وہ جھکڑ یا آندھی ابھی اٹھ رہی تھی اس وقت وہ واقعہ ہوا۔ آج وہ معاملہ یہ ہے کہ کم سے کم رشیا تو خیر اس معاملے سے کہ وہ تو ویسٹ کی گود میں گیا، اس کا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس مسئلے میں، لیکن مشرق میں چین کی ایک طاقت ایسی موجود ہے، ابھی وہ پسپائی کچھ کر رہی ہے رک کر، اگر اس وقت کہیں پیش ہو لیکن کوئی ماڈل سامنے آ جائے۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ حال ہی میں میرے ساتھ پیش آیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کیپٹن شفقت اللہ صاحب ہیں جو فوج میں تھے، بہت سینئر آدمی، اور اس وقت پھر ان پر اسلامی جذبہ اتنا غالب ہوا کہ فوج کی سروس چھوڑ کر وہ مڈل ایسٹ میں رہ گئے، اور مفتی امین الحسینی کے ساتھ انہوں نے بہت وقت صرف کیا ہے۔ پچھلے دنوں اچانک وہ آئے ملاقات کے لیے، اور یہ ساتھی تھے جنرل فضل حق جو گورنر رہے ہیں، جو ضیاء الحق صاحب کے بھی ساتھیوں میں سے تھے اور گورنر رہے ہیں پھر صوبہ سرحد کے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔